میرا نام سدرا عبدالکریم ہے. میں ایک رائٹر ہوں. میری اپنی خود کی آرگنائزیشن ہے اردو ادب فاؤنڈیشن کے نام سے. ساتھ ہی اپنے بھائی کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کا بزنس بھی سنبھالتی ہوں. وائی رائٹر, اس کے پیچھے کا ریزن ایک نارمل سا ہی ہے کہ شروع سے ہی لکھنے کا بہت شوق تھا. شاعری کیا کرتی تھی اور بس اسی کو لکھتے لکھتے عادت ہو گئی. ڈائریز لکھنا اور پڑھنا, ڈائجسٹ پڑھنا, نیوز پیپرز پڑھنا, ایون کہ ہیڈ لائنز پڑھتی تھی اپنے فادر کے ساتھ بیٹھ کے. تو ان سب چیزوں سے ریلیٹ کرتی ہے میری رائٹنگ کی اسٹوری. اور پھر اب میں نے اپنی ریسنٹلی ایک کتاب لانچ کی ہے کچھ بھیگے الفاظ کے نام سے. اور اس سے پہلے میں نے کام کیا ایز اے رائٹر, اور وہاں پہ پروگرامس لکھے, میں نے ہوسٹنگ بھی کی, ساتھ میں شارٹ فلمس لکھی, اسٹوریز لکھی, ساتھ ہی ساتھ ایک مووی لکھی انہی کی پلیٹ فارم سے. اس طرح سے کام اسٹارٹ کرتی گئی. میرے فادر دبئی انٹرپول میں تھے. ان کی ڈیتھ کو 5 ایئرز ہو گئے ہیں, اور 5 ایئرز پہلے ہم دبئی میں ہی تھے, پھر یہاں موو ہوئے کیونکہ وہ ظاہر سی باتیں نہیں رہے تو وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا. سو ناؤ وی گائز آر لیونگ ان بحریہ ٹاؤن کراچی. اور ہم 4 سسٹرز ہیں مجھے ملا کے, میرے بھائی سمیت. میں اپنے بھائی کی ٹوئن سسٹر ہوں. میری 2 سسٹرز میرڈ ہیں, پھر میں اور میرے بھائی اور پھر میری چھوٹی بہن ہے. اور ہم اپنی اماں کے ساتھ رہتے ہیں. اور بچپن تو بہت ہی کوئی حسین بھی تھا اور بہت شرارتی بھی تھا, بیکاز میں بہت زیادہ اپنے بہن بھائیوں میں بہت نوٹی تھی. مجھے دیکھ کے ایسے لگے گا نہیں کہ میں بہت شرارتی اور بہت چلبلی ہوں, لیکن میں اسٹل اب تک ایسی ہی ہوں. کتاب لکھنے کا ایسے کوئی ارادہ نہیں تھا, کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کتاب لکھوں گی. ہمیشہ سے تھا کہ شاعری کرتی ہوں تو ہاں ویڈیوز بنا کے پوسٹ کر دیا, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, سوشل میڈیا کا دور جیسے آپ سب جانتے ہیں. لیکن بہت زیادہ لوگوں کے کچھ گروپس جوائن کیے ہوئے تھے فیس بک پہ, تو وہاں پر دیکھتی تھی کہ ہاں لوگ لکھتے ہیں اور اپریسیشن ملتی ہے, تو میں کیوں نہ لکھوں ایک کتاب. تو میرے بہت ہی کوئی قریبی فیملی فرینڈ ہیں, مسٹر فریاض شیخ ان کا نام ہے. انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ لکھو, آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے, آپ اپنا سارا کمپائل کرو اور آپ کتاب میں جیسے پبلش کرواؤ. تو وہاں سے پھر میرے کافی بہترین کلیگ مطلب ہیں, ایک سیدان ان کا نام ہے, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. پھر بھائی کا تو بہت زیادہ ہی تھا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں, فرینڈس تو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, کلیگ بھی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں اگر وہاں سے سپورٹنگ ایک مل جائے آپ کو, تو آپ بالکل اپنی زندگی میں ایک رواں دواں چلتے رہتے ہیں. تو میرے بھائی محمد سمیع الدین نے مجھے بہت انکریج کیا کہ ہاں آپ لکھو. اور جب میں نے کتاب لکھی تو کتاب میری پبلیکیشن مطلب ہونے گئی بھی تھی, اور اس سے پہلے میں نے ایک مشاعرہ کیا. وہ میری لائف کا سب سے پہلا مشاعرہ تھا. میں نے لاسٹ نومبر وہ مشاعرہ کیا, اور اس کے بعد میں لوگوں کی نظروں میں اور آئی ایز اے رائٹر. جو شاید میں کہتے ہیں نا کہ کیمرے کے پیچھے جو کام کرتے ہیں ان کو اتنا دیکھا نہیں جاتا, وہ کون ہے کون نہیں ہے. تو وہ بڑا ایک اہم میری زندگی کا ایک ایونٹ تھا, جہاں میں بہت ایسے لوگوں سے ملی جن کا میں نے صرف نام سنا ہوا تھا, اور جن کو میں نے بائی فیس نہیں دیکھا تھا, میں جن سے ملی نہیں تھی. تو وہاں سے میری ایک جرنی ایز اے رائٹر پراپر طریقے سے سٹارٹ ہوئی. اپنے مشاعرے کے بعد مجھے وہاں موقع ملا لوگوں سے ملنے کا, بات کرنے کا, اور مجھ سے بھی کافی بہترین لوگ لکھنے والے پڑھنے والے وہاں موجود تھے. اور اس کے بعد میں نے اپنا بک لانچ رکھا, جو میں نے رکھا ڈسمبر میں, لاسٹ ڈسمبر کو میرا 23 ڈسمبر کو بک لانچ تھا. اور آرٹس کاؤنسل کی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سراہا, بہت زیادہ میرے ساتھ میرا شانہ بشانہ میرا ساتھ دیا. اور انہوں نے وہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ٹیم ہے انہوں نے کافی میری ہیلپ آؤٹ کی, میرے مشاعرے میں بھی اور میرے بک لانچ میں بھی. اور وہاں سے بھی میرے کانٹیکٹس بنتے گئے اور اب تک جاری ہیں الحمدللہ.
ویسے تو میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا, ہم اسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ ہم کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو مشکل تھوڑی بہت آتی ہے, لیکن اگر اسے بہت تحمل سے فیس کر لیا جائے تو آپ کی پھر جیت ہے. اور ہرڈلس تو مجھے لگتا ہے ہر کسی کی زندگی میں بھی ہے, میری زندگی میں بھی ہیں, آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے. اسے بس فیس کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. میری ٹائمنگز بہت مشکل ہوتی تھی, میری ورکنگ آورس بہت ڈیفیکلٹ ہوتے تھے, اور ڈیفینس میں میرا آفس اور میری رہائش بحریہ ٹاؤن. تو آپ میرے کلیگس تھے تو وہ کہتے تھے مجھے کہ آپ سے سونے جاتی ہیں بحریہ ٹاؤن, آپ یہیں پر سو جایا کریں آفس میں ہی, آپ نے صبح پھر آنا ہے. 7 بجے بھی شوٹ ہو رہی ہے, 12 بجے تک چل رہی ہے, اور بہت زیادہ جو ہے چیزیں ہوتی تھیں وہاں پہ, لیکن بہت مزہ آتا تھا. لیکن میں نے وہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھیں. اور اس سے پہلے میں اگر ایک بات یہ کہوں, آپ نے جیسے مجھ سے پوچھا کہ کوئی بہت ہی اہم حادثہ جو شاید آپ نہیں دماغ سے کبھی نکلا ہو, تو میں اے لیولز کوآرڈینیشن میں رہی ہوں 5 ایئرس, اور وہاں میں نے ڈفرینٹ کالجز میں نے دیکھے, اور ایک کالج جس کا میں نام نہیں لوں گی, لیکن وہاں پر ایک ایسی چیز ہوئی تھی میرے ساتھ جو میرے دماغ سے کبھی نہیں نکلتی, وہ ہمیشہ رہتی, اور شاید وہ چیز میرے لیے ایک میسج بن کے رہ گئی کہ آپ مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ اگر مسکرا کے بھی کسی کو دیکھ لو تو وہ بندہ یا بندی بہت غلط وے میں لے جائے. تو اس طرح کی ایک چیز ہوئی تھی وہ جو میرے دماغ سے نہیں جاتی. ریئل اسٹیٹ, سٹی ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے نام سے ہماری فرم ہے. محمد سمیع الدین میرے بھائی ہوتے ہیں, مسٹر فریاض شیخ ہمارے پارٹنر ہیں, اور بھی بہت سارے پارٹنرز ہیں ساتھ میں. تو یہاں بحریہ ٹاؤن کراچی میں, ڈیفینس میں, گلشن میں ہمارے آفیسز ہیں, اور یہ ہمارا فیملی بزنس ہے جسے ہم رن کرتے ہیں مل کے. ہمارے پروجیکٹس بن رہے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, اور میں وہاں کی مارکیٹنگ ہیڈ ہوں. ساری چیزیں میرے ہینڈ اوور ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سارے ریئلٹرز بھی ہیں. بک لکھنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ ایک تو سپورٹنگ لوگ کافی زیادہ تھے کہ آپ لکھیں اپنی چیزوں کو پبلش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس کافی سارا مواد جمع تھا, اسٹل اب تک ہے شاعری کو لے کے, کیونکہ میں بہت ٹائم سے, when I was in class 7th I was wrote my first line, اور وہاں سے چلتا آیا. تو وہ جو اب ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ مطلب میں اب کس جگہ پر ہوں, اور وہ لکھا ہوا, تو وہاں سے اب تک کی میں نے وہ بھی آدھا پبلش کیا ہے. جو ایک کتاب میری آئی ہے کچھ بھیگے الفاظ کے نام سے, اس میں میری شاعری ہے, میری کوٹیشنز ہیں, اور اقتباس ہیں, لیسنز ہیں. میں ایک پروگرام کرتی تھی میرے خیالات کے نام سے, ابھی بھی وہ یوٹیوب پر موجود ہے. تو اس پروگرام میں میں نے خود اس کی اسکرپٹنگ میں کرتی تھی, اور میں اس کی ہوسٹنگ بھی خود ہی کرتی تھی, اور اس میں میں وہ چیزیں لکھتی تھی جو میں سوچتی تھی. میں بیسکلی رائٹرز بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ریئل لکھتے ہیں, یا کچھ ہوتے ہیں جو صرف ڈراماٹائز لکھتے ہیں. تو میں شاید ان میں سے ہوں جو میں صرف ریئلسٹک پر ورک کرتی ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ جو چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, میں اس کو دیکھ کے اس پر لکھوں. تو وہ میرا پروگرام اس پر تھا. اس پروگرام کی جو اسکرپٹنگ تھی, ساری جو چیزیں تھی, اس کا جو را مٹیریل تھا, اس کا مواد ایک الگ جمع کر کے میں نے اپنے اقتباس بنا کے پھر اس کو ایک لائن اپ کر کے پراپر طریقے سے اپنی کتاب میں لکھے. جیسے کہ ایک ٹاپک ہے زندگی. لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ دیکھیں گے آج کل سوسائڈ بہت عام ہو گئی ہیں, مطلب ہر کوئی کر رہا ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو, ہر کوئی کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی سے تنگ ہے. ریزنس ہیں ان کے پاس, لیکن ریزنس کی کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی سننے والا نہیں ہے. اسی طرح سے اس کو میں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ زندگی بے شک کہنے کو ایک چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن گزارنے کو ایک طویل داستان. تو اس طرح سے بہت سارے ٹاپکس میری کتاب میں شامل ہیں, جیسے حلال اور حرام. لوگ حرام کو بہت آسان سمجھتے ہیں اور حلال پر ترجیح دے دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ محل لے لینے سے شاید وہ بہت شانہ بشانہ اپنی زندگی گزاریں گے, لیکن بعد میں وہی حرام بہت بری طریقے سے نکل کے آتا ہے. تو ان سب چیزوں کو, جو چھوٹی چھوٹی ہماری زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں, ہم انہیں درگزر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ شاید یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں, بڑی تھوڑی بنیں گی, لیکن وہ بنتی ہیں کسی اور طریقے سے, ہمارے سامنے آتی ہیں ایک بڑی فریم بن کے. ان سب ٹاپکس کو مد نظر رکھ کے میں نے اپنی کتاب میں ان سب چیزوں کے بارے میں لکھا ہے. تو کچھ بھیگے الفاظ بیسکلی یہ ہے, میرے جتنے خیال ہیں, میری جتنی باتیں ہیں, میری اپنی لائف سے بھی ریلیٹ کرتی ہے میری کتاب, تو وہ ہے کچھ بھیگے الفاظ. اور شاعری کی جہاں تک بات ہے, تو شاعری میڈم سبین سیف نے ایک دفعہ میرے مشاعرے میں ایک بات کہی تھی جو میرے دل پر لگی تھی, کہ شاعری وہ ہے جو ہو جائے, جو کی جائے وہ شاعری نہیں ہے.
بے شک شاعری کے بہت رولز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو آپ کا خیال ہے وہ آپ کے پیپر پہ اتر جائے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسے دیکھنا پڑتا ہے. تو بیسکلی شاعری وہ ہے. تو یہ میری کتاب ہے.